الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر والے دن تم بے سر و سامان تھے، ہم نے تمہاری مدد کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ پاک نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا کہ تم پر کفار کی طرف سے جنگ مسلط تھی اور تمہارے پاس سامان بھی نہیں تھا لڑنے کا، لیکن اس کے باوجود ہم نے تم سے وعدہ کر لیا کہ کامیابی آپ کو ہم دیں گے. عالم اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا دن 17 رمضان المبارک کا دن ہے. آج 13 رمضان المبارک ہے. تقریباً چوتھے دن آج کے بعد 17 رمضان المبارک کا دن. یہ دن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ ایسا معرکہ ہے کہ آج تک کفر عالم میں بدر کی للکار ان کو یاد ہے.
کہ 313 اصحاب بدر کے صحابہ انہوں نے عالم کفر یعنی کفر کی پوری طاقت کو بغیر اسلحے کے، بغیر سامان کے ایسی شکست دی کہ آج تک اور قیامت تک کفر اس شکست کو بھول نہیں سکے گا۔ تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 313 جنگ بدر 17 رمضان اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریفہ میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد 15 سال گزر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی، منع فرما دیا، کوئی لڑے گا نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو صبر کریں گے۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی، 53 عمر شریفہ میں آپ مدینہ تشریف لائے، اور پھر سن ہجری 2 چل رہا تھا۔ اسی سن ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے تھے۔ 10 تاریخ کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور پھر اسی سن ہجری 2 میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کا معرکہ ہوا۔ لیکن اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ یہ جنگ کے اسباب کیسے بنے، نبی پاک نے تو منع فرما دیا تھا۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، اتنا ظلم بڑھا کہ مکہ بھی چھوڑ دیا، لیکن جنگ نہیں کی۔ یاد رہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو کافر جو ہے وہ قریش مکہ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ مکے سے مدینے آتے، کسی کی بکریاں چرا کر چلے جاتے مسلمانوں کی، کسی کے اونٹ چرا کے چلے جاتے، کسی کے دروازے پر آ کر اس کا گھر لوٹ کر چلے جاتے۔ الغرض یہ ظلم بڑھنے لگا۔ اب جب یہ ظلم بڑھنے لگا تو نبی پاک کی تعلیمات تو یہ تھی کہ صلح رکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی درس دیا، صبر کرو، برداشت کرو، اس میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں۔ لیکن کفار سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بزدل ہیں، ان کو لڑنا نہیں آتا، ان کو تلوار چلانا نہیں آتی، انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اچھا زمانے میں بھی یہی ہے، اگر کوئی بندہ شریف ہوتا ہے نا، اگر وہ مصلحت پسندی سے چلتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے یہ بزدل ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں ہے، زمانے میں بزدل بھی بہت پائے جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، اور رب نے قرآن مجید میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے، عافیت ہے، لڑائی جھگڑے میں خیر نہیں ہے، لڑائی جھگڑے میں نقصان ہے۔ رب نے منع فرما دیا لڑائی جھگڑے سے، لیکن اب یہ کفار باز ہی نہیں آ رہے، مسلمانوں کے گھروں میں پہنچ جائیں، مکے سے مدینے آ کر چوری چکاری بدماشی کرے۔ اب رب کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، محبوب اب تیاری کریں،
بہت ہو گئی، اب ان کو جواب دیں۔ یہ آپ لوگوں کو بزدل سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے مسلمان اس کا جواب نہیں دیں گے، لیکن محبوب اب تیاری کریں۔ اب نبی پاک نے اجلاس طلب فرمایا، توجہ دیجئے گا، آقا کریم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا سنو، آئے دن مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ قریش مکہ کبھی کسی کا مال لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سے بدماشی کر دیتے ہیں، الغرض تنگ کرتے کسی نہ کسی طریقے سے۔ کیا کرنا چاہیے؟ رب کا حکم بھی آ گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا حکم۔ ابو سفیان مکے سے قافلہ لے کے نکلا تھا۔ اچھا، قافلہ جو تھا وہ تجارتی قافلہ تھا، اس زمانے کا لاکھوں روپے کا مال تھا اس میں، کیونکہ ایک آدمی تجارت پہ جاتا تھا نا تو سب اس کو اپنا مال دے دیتے تھے کہ آپ جا رہے ہو تو ہمارا مال بھی بیچ دینا۔ اب ابو سفیان شام ملک گیا تجارت کرنے، نبی پاک کو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ آقا کریم نے صحابہ کو تیار کیا کہ اب یہ مدینے کے راستے سے نکلے گا نا، اس کا گھیرا تنگ کر دیں گے تاکہ ہم ان کو جواب دیں کہ جو تم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو تم مسلمان بھی طاقت رکھتے، بزدل نہ سمجھو۔ اور رب کا حکم بھی آ گیا تھا، حرض المؤمنین علی القتال، 10ویں سپارے میں آیت پاک ہے۔ محبوب اب تیاری کریں۔ اب جب ابو سفیان کو روکنے کی تیاری ہوئی، ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، اس کو خبر مل گئی کہ مسلمانوں نے مجھے مدینے میں روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بندے کو روانہ کیا مکے، جاؤ فوراً جا کر قریش مکہ، ابو جہل، اتابہ سب کو بیان دو کہ ابو سفیان کو گھیر لیا، نقصان ہو گیا۔ گھیرا نہیں تھا ابھی، خبر ملی اور اس نے یہ پیغام بھجوایا۔ اب وہ جو قاصد مکے پہنچا تو عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی نا تو وہ کان سے خون نکالتا تھا اپنے، جو قاصد گیا ہے وہ خود یہاں زخم کر کے خون نکالتا تاکہ عرب کے لوگوں کو بتا دے کہ دیکھو بھائی نقصان ہو گیا ہے۔ اب اس نے، ابو سفیان نے جس بندے کو بھیجا اس نے خون نکالا۔ قریش مکہ میں ابو جہل اٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کام برباد ہو گئے، مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو گھیر لیا ہے، ہمارا نقصان ہو گیا، سب کا مال ہے اس میں، لاکھوں لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اچھا، قریش مکہ تو پہلے ہی تیار تھے، کہنے لگے اچھا مسلمان لڑنے کے لیے باہر آ گئے، ان کے پاس طاقت کہاں سے آئی، ان کے پاس افرادی قوت کہاں سے آئی؟ اب ابو جہل جو تیاری پہ تو تھے اعلان کر دیا کہ چلو جتنے آئے ہوئے جتنے کفار ہیں سب جمع ہو جاؤ۔ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے کہ چلو چلنا ہے، مسلمانوں کو آج ختم کر کر دم لیں گے۔ اب یہاں سے قافلہ نکلا، کس کا؟ قریش مکہ کا، مسلمانوں کے خلاف۔ وہاں نبی پاک ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، اس نے راستہ چینج کر دیا، دریا کے کنارے سے نکلا اور مکے کا راستہ پکڑ لیا۔ جس راستے سے مسلمان نکلے تھے نا اس راستے کو بائی پاس کر کے دوسرے راستے سے نکل گیا۔ پھر اس نے قاصد بھیجا کہ بھائی قافلہ بچ گیا، اب لڑنا جھگڑنا نہیں، میں نے مسلمانوں کو بائی پاس کر کے میں نکل گیا،
دوسرے راستے سے ابو جہل کے دل و دماغ میں پہلے ہی آگ جل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، کہا نہیں اب چھوڑیں گے نہیں، اب نکل گئے نا، اب ان کا کام تمام کر کر ہی چھوڑیں گے، اب چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہاں سے قریش مکہ نکلے، مکے سے کتنی تعداد ہے؟ 1000 کی تعداد ہے، کسی کتاب میں 950 بھی لکھی ہوئی ہے۔ پوری کفر کی طاقت ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے، تاریخ 17 رمضان کی ہے۔ اب وہاں مصطفیٰ کریم کو خبر ملی کہ ابو سفیان تو نکل گیا لیکن قریش مکہ جنگ لڑنے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب نبی پاک نے اجلاس طلب فرمایا، تمام صحابہ تو موجود ہی تھے، مشاورت ہوئی، بتاؤ کفار وہاں سے نکل چکے ہیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے، معلومات کرو کیا کیا چیزیں لڑنے کے لیے۔ پتہ چلا 6 زرے، 8 تلواریں اور کچھ گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، بالکل نہتے۔ اگر ایک ایک تلوار بھی ہاتھ میں ہو تو 313 تلواریں ہونی چاہیے۔ 8 تلواریں، 6 زرے اور کچھ گھوڑے، سامان بھی نہیں ہے سواری کا۔ بدر کے مقام پہ جانا ہے، بدر کا مقام اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے، آمین کہہ دیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ رمضان کی ہر گھڑی میں، یعنی جمعے کے دن اور رات جو گزری، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دعائیں مانگتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے۔ جب ہم مکے سے مدینے جا رہے ہوں گے نا تو راستے میں بدر کا مقام آئے گا، بڑی روحانیت ہے۔ آج بھی تقریباً 1401 سال ہو گیا، 1443 سال چل رہے ہیں نا، 1441 سال ہو گئے۔ سن ہجری 2 میں ہوئی، 1443 چل رہا ہے، 1443 ہجری چل رہا ہے۔ یہ 2 سن ہجری کا واقعہ ہے، 1441 سال ہو گئے، لیکن آج بھی بدر کے مقام پر جب بندہ قدم رکھتا ہے نا، نبی پاک کی پسینے کی آج بھی بدر کے مقام سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ آج بھی وہی روحانیت ہے، خدا کی قسم جب جائیں تو دیکھیے گا، وہی روحانیت ہے مکے اور مدینے کے درمیان۔ بالکل اب کفار نکل گئے لڑنے کے لیے، مسلمانوں کی کوئی تیاری نہیں ہے، صرف انہوں نے جواب دینا تھا قافلہ روک کر، لیکن وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا کرے؟ 6 زرے، 8 تلواریں۔ آج تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، پھر کہتے ہیں امریکہ مداخلت کر رہا ہے ایٹم بم ہونے کے باوجود، اور اس دور میں جائیں تو 6 زرے، 8 تلواریں اور کچھ گھوڑے، سواری کے لیے سواری نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ ایسا وقت اب مشاورت ہو رہی ہے صحابہ سے مشاورت ہو رہی ہے، کیا بھائی کفار تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، کیا کرنا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کھڑے ہو گئے، سب نے کھڑے ہو کر آواز عرض کی یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ صحابہ ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہجرت کر کے،
جو مدینے کے صحابہ ہیں وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لڑائی کریں نہ کریں؟ مدینے والوں سے پوچھا، کیونکہ جو مکے سے مدینے آئے وہ مہاجر ہو گئے، اور جو مدینے میں تھے وہ انصار ہیں۔ مہاجر اور انصار صحابہ دونوں بیٹھے، مہاجر صحابہ نے کہہ دیا کہ لڑنا ہے، آقا فرماتے نہیں، مدینے والے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، جنت کے کھانے آتے تھے ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے من و سلوہ آتا تھا، جنت کا دسترخوان۔ اور جب فرعون سے لڑنے کی باری آئی نا، تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگی؟ موسیٰ آپ جاؤ، آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو حضرت مقداد نے مثال دی، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، خشک تو خشک، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ خشکی میں لڑائی کیا ہے؟ ہم تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اب مدینے سے قافلہ نکلا، اب میں نے آپ کو سامان بتا دیا، سامنے 1000 ہے، سب کے پاس تلوار، سب کے پاس جدید اسلحہ، گھوڑے، نیزے، بھالے، زرے، پورا فوجی سامان ہے سب کے پاس۔ اور یا کیا ہے؟ 6 زرے، 8 تلواریں اور کچھ گھوڑے۔ اب جب یہ مدینے سے قافلہ نکلا نا، تو یہودی مدینے میں بھی رہتے تھے، تو وہ ہنسنے لگے، دیکھو لڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں اور عالمی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے، مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے، پوچھنے لگے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں کس چیز پر تمہیں ناز ہے؟ مکے سے عالمی کفر کی طاقت تمہیں مٹانے کے لیے نکل چکی ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کس پہ بھروسہ کر رہے ہو؟ حفیظ جالندری پہ قربان جا۔ حفیظ جالندری نے 2 اشعار میں جواب دیا جو یہودیوں نے مسلمانوں سے سوال کیا تھا۔ جواب دیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، کسی چیز پہ ناز نہیں ہے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، تو پھر کس پر بھروسہ ہے؟ تو بھروسہ ہے تو سادی سی کالی کمبلی والے پر۔ ان کے کہنے پہ ہم نکل گئے، یہ جانے ان کا خدا جانے، ہم تو ان کے کہنے پہ نکل گئے، ہمیں اپنی جان کی اب پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ قافلہ نکل گیا نبی پاک پر بھروسہ کر کے۔ آج یہ مسلمان بڑھ گئے نا فرقے فرقیوں میں، یہ گستاخ پیدا ہو گئے نبی پاک کے، جنہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑ دیا۔ ورنہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، لیکن عالمی کفر کی طاقت سے لڑنے نکل گئے۔ تعداد بھی کم ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ سادی سی کالی کمبلی والے پر۔ یہ لے کے جا رہے ہیں نا، ان کی مرضی، اب یہ خدا سے جو مرضی آئے کروائیں گے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اب صحابہ نکل گئے، اب بدر کے مقام پر کفار پہلے پہنچ گئے، مسلمان بعد میں پہنچے، کیونکہ مشاورت بھی ہو رہی تھی۔ اب خلاصہ کلام، کیونکہ واقعہ بہت طویل ہے، جمعے کا وقت تو نظر ہی نہیں آتا، ابھی تو بیان اسٹارٹ ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 313، ایک کھجور ہے، اسی کو کھاتے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس سے افطار، اسی سے سحر، ایک ایک کھجور 2 3 صحابہ کھاتے، ایک گھوڑے پہ 3 4 کی باری ہے، تھوڑی تھوڑی دیر سفر میں گھوڑے پر بیٹھتے، یہ نہیں
کہ آقا نے اپنے لیے الگ سے گھوڑا لے لیا. آقا کے ساتھ بھی 2 صحابہ ساتھ جڑے، ایک حضرت معاذ، ایک مولا کائنات. باری لگتی تھی، تھوڑی دیر آقا جلوہ افروز ہوتے، پھر آقا خود گھوڑا چلاتے، حضرت علی بیٹھتے. یہ صحابہ تو منع کرتے تھے، لیکن آقا نے فرمایا نہیں، سب اپنی اپنی باری پہ بیٹھیں گے، جب میری باری آئے گی تو میں گھوڑا چلاؤں گا. ایسے اسلام نے سربلندی حاصل نہیں کی. اب بدر کے مقام پر آ گئے. جب بدر کے مقام پر پہنچے، کفار وہاں ناچ گانا کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے. وہاں اونٹ کٹتے تھے، سب کے لیے اونٹ کے گوشت کے کھانے بنتے تھے تاکہ گوشت کھا کے طاقت رہے. اور یہاں ایک کھجور 2 3 صحابی کھاتے تھے. اب انہوں نے انٹیلیجنس کو بھیجا. انٹیلیجنس یہود کی آئی مسلمانوں کے بیچ میں کہ مسلمانوں کے پاس کتنی طاقت ہے، دیکھیں تو آج ہی ہم سے لڑنے آ گئے. ہم ان کی بکریاں چرا لیتے تھے، ہم ان کے اونٹ چرا لیتے تھے، یہ دروازے بند کر لیتے تھے، آج ہی ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے. ان کے پاس کہاں سے طاقت آ گئی؟ وہ جو انٹیلیجنس تھی نا، وہ کئی گھنٹے تک رپورٹ لے کر ابو جہل کے پاس گئی. کہنے لگے انٹیلیجنس کے سپاہی، کہنے لگے سنو، تعداد اتنی نہیں ہے، بہت زیادہ 300 کے لگ بھگ کچھ لوگ ہوں گے. یہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ تلواریں بھی نہیں ہیں، اور کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کپڑے بھی انہوں نے ایسے پہنے ہوئے، بالکل کسی نے ٹاٹ پہنی ہوئی ہے، کسی نے کپڑے بھی نہیں ہے. ابو جہل ٹھٹے مار کے ہنسنے لگا، کہنے لگا ان سے تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صبح رسیاں منگاؤ، ان کو گھوڑوں پہ باندھیں گے اور مکے میں لے جا کر ان کو باندھ دیں گے، ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں. وہ انٹیلیجنس کہنے لگی ابو جہل رک جا، ابھی تو نے پوری بات ہماری سنی نہیں. سن، ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن سن، یہ سب شہید ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ اس وقت تک ان میں سے ایک ایک شہید نہیں ہوگا جب تک اپنے ساتھ کئی لوگوں کو قتل نہ کر دے. بالکل تیار بیٹھے ہیں. ابو جہل خاموش ہو گیا. ابو جہل سمجھ رہا تھا ایسے ہی رسیوں پہ باندھ کے لے جائیں گے. 17 رمضان جنگ کا نکارہ بجا، ڈنکا بجا، لڑائی شروع ہونے لگی. لیکن 17 رمضان سے پہلے جو رات گئی، 17ویں شب مبارک، رات پہلے آتی ہے، دینی اعتبار سے دن بعد میں آتا ہے. آقا کریم سوئے نہیں، پوری رات دعائیں کرتے رہے، سجدے میں رہے. مالک انداز دیکھیں آقا کا، کسی کو اختیار نہیں آقا کے علاوہ کہ کوئی اس طرح دعا کر لے. مالک یہ 313 ہیں جو بڑی محنت سے میں نے جمع کیے، اگر یہ ختم ہو گئے نا پھر تیرا نام کون لے گا. یہ انداز تھا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن آقا کا انداز، لاڈلا پن، محبوب ہے. محبوب عرض کر رہے ہیں یہ 313 بڑی محنت سے جمع کیے ہیں. مالک انہی پر دین کا انحصار ہے. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، رب نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا ہے. اب صحابہ تو صرف سامنے ہوں گے، لڑائی تو فرشتے لڑیں گے. اور ایسا ہی ہوا، سب کے ہاتھ میں ٹہنیاں دے دی، سب کے ہاتھ میں ٹہنیاں. دیکھیں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن آقا پر بھروسہ دیکھیں صحابہ کا کہ سامنے تلواریں اور صحابہ کے ہاتھ میں ٹہنیاں، کیونکہ تلواریں تھیں 8، تعداد مسلمانوں کی 313، سب کے ہاتھ میں ٹہنیاں دے دی. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ٹہنی اٹھاتے کہ اس کی گردن پہ مارے، اس کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی.
آقا کریم نے فرمایا تمہارے ساتھ فرشتوں کی مدد آ گئی، تم ارادہ کرتے فرشتہ پہلے ہی اس کی گردن کاٹ دیتا تھا۔ پیارے پیارے بھائیوں، 313 تھے، لڑنے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ کتنے شہید ہوئے مسلمان؟ 14 مسلمان بدر کے مقام پر شہید ہوئے۔ کفار کتنے قتل ہوئے، جہنم واصل ہوئے؟ 70 کفار کو نبی پاک کے دیوانوں نے قتل کیا، اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ وجہ کیا تھی؟ نبی پاک دعا کرتے رہے، پوری رات سجدے میں رہے۔ کفار کو گھمنڈ تھا، وہ گوشت کھا رہے تھے اونٹ کا، اور گانا سنانے والی ان کو گانے سناتی رہی پوری رات۔ اور یہاں صحابہ نبی پاک رب سے دعا کرتے رہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ دعا کے 3 درجے بیان ہوئے۔ ایک، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، دعا مانگی قبول ہو گئی۔ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم مانگ رہے ہیں لیکن دعا کا فائدہ ہے، اگر قبول نہیں ہوئی نا تو کوئی پریشانی آنی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی دور ہو گئی۔ اور اگر کوئی پریشانی بھی دور نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن دعا کا درجہ دکھایا جائے گا تو بندہ تمنا کرے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے کاش بندہ کہے گا میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج آخرت کے دن ہی ساری دعاؤں کا مجھے اجر ملتا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحابہ کا عقیدہ پتہ چلا، اور آج تک کفار بدر کو بھولا نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان ایک ہو جائے، دیکھیں تلواریں نہیں تھی، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ آج ایٹم بم ہونے کے باوجود ہم یہود اور غنود کو سنتے کہ وہ ہم پر غالب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا فرقوں میں، گروہوں میں، لیکن اس وقت صحابہ کی ایک جماعت تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم با اختیار ہیں۔ تلواریں نہیں تھی، لڑنے نکل گئے، مانتے تھے نا اختیار، جب ہی نکل گئے۔ آج بھی اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، یہود اور غنود کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھا سکے۔ اللہ پاک سے دعا بدر کے شہداء کے صدقے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار واپس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔